نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواہ ابو داود حدیث نمبر 4681۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ یہ حدیث شریف ایمان کے کمال اور روحانیت کا وہ معیار بیان کرتی ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کا نام نہیں، بلکہ دل کے جذبات اور عمل کے رویے کو اللہ کی رضا کے تابع کر دینا ایمان کامل کی علامت ہے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی کسی سے محبت اس لیے نہ ہو کہ وہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا فائدہ کرتا ہے، بلکہ اس لیے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص دین کی خدمت کرتا ہے، نیکی پھیلاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو، کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یہی محبت فی اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت اور دوستی کی بنیاد صرف ایمان پر ہونی چاہیے، دنیا کے مفاد پر نہیں۔ ایسی محبت قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث کا دوسرا جملہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یعنی کسی سے نفرت اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کفر، فسق یا گناہ کی وجہ سے ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص اسلام کی توہین کرے یا گناہوں کو فخر سمجھ کر کرے تو مومن کا دل اس عمل سے نفرت کرے گا، لیکن اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے گا۔ یہ بغض دشمنی نہیں بلکہ غیرت ایمانی ہے۔ تیسرا جملہ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دینا، یعنی صدقہ، وقت، محبت یا تعاون، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ مثلا اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو یہ سوچ کر نہ کریں کہ لوگ کہیں گے واہ کیا سخی ہے، بلکہ یہ نیت ہو کہ میرا رب خوش ہو جائے گا۔ ایسی نیت سے ایک دانہ صدقہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ حدیث کا چوتھا جملہ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے روکنا، یعنی اگر کوئی چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو تو اس سے روک دینا۔ مثلا اگر کوئی دوست آپ کو گناہ کی دعوت دے تو محبت کے باوجود اس کی بات ماننے سے انکار کرنا منع للہ ہے، یہی ایمان کی حفاظت ہے۔ حدیث کا آخری جملہ فقد استکمل الایمان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کا کامل ہونا صرف عقیدہ یا عبادت سے نہیں بلکہ دل کے تعلقات، رویے اور فیصلے سب کو اللہ کے لیے خالص کر دینا ہے، یہی ہے ایمان کامل، جہاں محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، عطا بھی اللہ کے لیے اور انکار بھی اللہ کے لیے۔ اللہم اجعل حبنا وبغضنا وعطاءنا ومنعنا لوجہک الکریم وارزقنا ایمانا کاملا یرضاک عنا، آمین یا رب العالمین۔